من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ جیسا کہ اس سے تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ کیسا تقوی اختیار کرنے کا، کیسا اللہ سے ڈرنا ہے، کیسا تقوی اختیار کرنا ہے جیسا کہ اس سے تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ اور تقوی کیا ہے نا کہ اپنی زبان کو محفوظ رکھنا، اللہ کے پورے احکام کو ماننا، یہ تقوی ہے۔ اور کیسا حق ادا کرنا ہے کہ ہم کو اللہ سے پوری کوشش کر لینا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم کوشش نہیں کر رہے اور ہم کو سمجھ نہیں آ رہا کہ ارے ہم تو ویسا تقوی اختیار نہیں کر رہے، پوری کوشش کر رہے ہیں، ہر طریقے سے اپنے آپ کی پوری کوشش کرنا ہے، تمام حدود جتنا ہو سکے۔ اس کے بعد بھی اگر انسان بے بس ہو گیا تو الگ بات ہے، لیکن پہلے اپنا جتنا بھی ہو اس کو پورے طریقے سے اس کو وہ حاصل کرنا ہے، تقوی اختیار کرنا ہے، پورے طریقے سے بچنے کی پوری کوشش کرنا ہے۔ یہ چل رہا نا؟ نہیں چالو نہیں ہوا تھا۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تم نہ مرنا مگر کہ مسلمان ہو کر۔ اور دیکھو مسلمان وہی ہے جو مکمل پرہیزگاری کا نام تقوی ہے، اور اسی کا نام اسلام ہے۔ اور نافرمانی کرنا تقوی نہیں ہے، تو فرما برداری کرنا کیا ہے؟ تقوی ہے۔ تقوی کرنا فرما برداری کرنا، اور اسلام کا نام ہی کیا ہے؟ فرما بردار ہو جانا۔ تو جس حال میں بھی ہے اس حال میں دیکھو، یہ ہم کئی بار یہ حدیث بھی سنتے نا کہ ایسے بعض لوگ آئیں گے جو ساری عمر نیک صالح عمل کریں گے لیکن آخری وقت میں وہ ایمان سے ہٹ جائیں گے، تو ان کی حالت کیسا تھا؟ وہ پختہ عزم والے نہیں تھے، لیکن انشاءاللہ کہ جو ہے نا کہ جو جیسی زندگی گزارے گا اس کی موت بھی ویسی آئیں گی، اور وہ حشر کے میدان میں اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک ہوگا۔ تو ہمارے دل میں یہ امید ہونا چاہیے کہ ہماری زندگی پوری طریقے سے اللہ کے ڈر کے ساتھ، اللہ کے ہمارے نیک اعمال کے ساتھ رضا کی طرح زندگی جینے والے، تو انشاءاللہ ہمارا انجام بھی ویسا ہوگا اور حشر کے میدان میں بھی ویسے اٹھایا جائے گا۔ تو اس لیے کہا کہ تم نہ مرنا مگر کہ مسلمان ہو کر، کہ فرما بردار ہو کر، کہ اگر مرنا ہی آخر وقت شرط رہتا نا، کہ وہ حدیث ہے نا کہ پورا زندگی جو برائی کرتا رہا لیکن آخر میں اللہ نے ہدایت دے دی اور جنت میں ہو گیا، اور ایک شخص تھا جو پورا زندگی نیک عمل کرتے رہا لیکن آخری میں وہ گناہوں میں ملوث ہو گیا۔ تو عزم اور فرما برداری اور دل میں نیت رہنا بہت ضروری ہے۔ تو کیا کہا کہ جو انسان کی آخرت میں وہ بہت بڑی شرط ہے نا، کہ اس لیے ہمیں چاہیے نا کہ شہادت والی کلمے والی موت نصیب فرما، کہ شیطان آخری سانس تک سر پہ بیٹھا رہتا مسلمان کا کہ میں کب بہکا دوں۔ اس لیے ہماری پوری زندگی جیسے گزریں گے انشاءاللہ موت بھی ویسی ہوں گی اور حشر کے میدان میں بھی ویسا سلوک ہوگا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور تم مضبوطی سے پکڑ لو بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو، جمیعاً سب کے سم، وَلَا تُفَرَّقُوا، اور تفریق نہ ڈالو آپس میں۔ اب اللہ کی رسی کیا ہے نا کہ اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ کیا ہے؟ اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ اس کا قرآن ہے نا، اس پورے جو ہدایت ہے، احکام ہے اللہ کو سمجھنے کا، پورے طریقے سے اسلام کو جاننے کا ذریعہ قرآن ہے۔ تو یہاں پہ کیا کہا گیا کہ وہ کئی مفسرین کے نزدیک یہ حبل اللہ کیا ہے؟ اللہ کی رسی کیا ہے؟ قرآن ہے۔ تو قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو تو اللہ مل جائے گا انشاءاللہ۔ ہاں اس میں اختلاف ہے نا کہ اللہ کی رسی ہر وہ راستہ ہے جو اللہ تک پہنچانے کا، کہ ہمارا تقوی بھی اور ہر چیز اللہ کی رسی ہے۔ تو یہاں پہ اس میں سب میں الگ الگ روایت آئیں گی۔ تو اس روایت میں یہ ہے کہ وہ حبل اللہ جو ہے وہ اللہ کی رسی قرآن ہے۔ ہاں اللہ کی رسی قرآن ہے، کہ قرآن کو صحیح پہنچانا، صحیح پڑھنا، صحیح سمجھنا، یہ اللہ کو۔ اور ہمارا مطلب حال جو آج ہوا ہے تو ہم ویسی رسی پکڑ ہی نہیں رہنا کہ ہم صرف پڑھ کے رکھ دے رہے، تو ہم اللہ تک کیسے پہنچیں گے؟ عمل کرنا، اللہ اس کو سمجھنا، جب کامل ہو ہی نہیں سکتا نا جب تک کہ قرآن کو پوری طریقے سے نہ سمجھ لے۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، اور پھوٹنا دارو، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو اللہ کی نعمت کو، اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، کہ جب تم دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اللہ نے محبت ڈال دی تمہارے دل میں، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور تم اس کی نعمت سے بھائی ہو گئے۔ دیکھو اگر ہم پوری ایک عالم پہ نظر ڈالیں نا، تو عالم کا حال کیا ہے کہ کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی عربی ہے، کوئی انڈین ہے،
اور ہم کتنی بھی کوشش کر لیں کوئی عربی انڈین نہیں بن سکتا، کوئی رومی انڈیا میں نہیں آ سکتا، کوئی گورا کالا نہیں ہو سکتا، کوئی افریقن چاہے تو برٹش نہیں بن سکتا. تو یہ ڈفرینس کبھی ختم ہی نہیں ہوتا تھا. لیکن جب ایمان اور کیا کہہ دیا کہ تم جو ایمان میں داخل ہو گیا وہ مومن ہے اور جو اس کے باہر ہے وہ کافر ہے. تو اسلام کے نظر میں صرف دو ہی قوم ہے، قوم یا تو مومن ہے وہ یا پھر کافر ہے، اس کے علاوہ اور کوئی ڈفرینشیشن انسانیت کا کیا ہی نہیں گیا. تو یہ کتنی بڑی چیز ہے نا کہ سب کو دین نے ایسا جوڑ دیا کہ کوئی فرق نہیں ہے، کوئی نسب کسی کالا نہیں ہے، کوئی کالا گورا، اس کا کوئی بھید بھاؤ نہیں ہے. کیونکہ ہم بھی جانتے ہیں کہ ہمارے صحابہ کیسے تھے، کوئی رومی تھے، کوئی حبشی تھے، کوئی اعلیٰ نسبی تھے، کوئی غلام بھی تھے. لیکن اللہ نے کیسا ان کے درجات ان کے نسب سے، ان کے رنگ سے پہ نہیں تھے، بلکہ ان کے اعمال پہ ان کے سارا دار و مدار ڈپینڈ تھا. تو اللہ نے ایک نعمت دی کہ بھائی بنا دیا تم کو، اور تمہاری دشمنی آپس میں ختم کی اور تم کو ایک کر دیا. وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شُفَا وَكُنْتُمْ اور تم تھے عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ کے آگ کے گھڑے کے پاس. فَانْقَذَاكُم مِّنْہَا اور تم کو اس سے فَأَنْقَذَكُم مِّنْكَ اور تم کو اس سے نجات دی. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ اور اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے اپنی آیتوں کو لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ تاکہ تم ہدایت پاؤ. وَلَا تَكُن مِّنكُمْ أُمَّةً اور تمہیں چاہیے کہ منکم تم میں ہو امتن یدعون الی الخیر کہ وہ بلائے خیر کی طرف، ویأمرون بالمعروف اور حکم کرے معروف کا، وینہون عن المنکر اور برائی سے روکے. اولئک هم المفلحون اور یہی لوگ فلاح پانے والے. اور ایسا ہونا چاہیے تمہارے بیچ میں کہ ایک امت، ایک گروہ ضرور رہے جو خیر کی طرف بلائے اور اچھائی کا حکم دے اور برائی سے روکے. اب ایک بات سوچنے والی یہ ہے کہ کون اچھائی کا حکم دیں گا اور برائی سے روکنے کا پاور کس کے پاس رہیں گا؟ آپ اور میں تو نہیں جا کے کریں گے نا یہ سب چیز. obviously اس کے لیے ایک سسٹم لگے گا، کیونکہ اسلام کا سب فریضہ ہی ہے. 5 فریضوں کے بعد سب ہر جگہ ہم دیکھیں گے نا امر بالمعروف نہی عن المنکر. اور ہم کو لگتا ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کہ اس کو منع کر دو، اس کو منع کر دو. بٹ یہ بڑے بڑے کام تھے نا، بڑے بڑے گناہوں سے روکنا، شرک سے روکنا، بدعت سے روکنا، گناہوں سے روکنا، بڑے بڑے جرائم کو روکنا، یہ مراد تھا. اب آپ اور میں تو ہاتھ نہیں پکڑیں گے ظلم کا، وہ کیسے پکڑا جائے گا؟ obviously اس کے لیے ایک سسٹم چاہیے. جب تک وہ سسٹم نہیں رہے گا امر بالمعروف نہی عن المنکر پاسبل ہی نہیں ہے. جو اتنا بڑا فریضہ ہے، اتنا بڑا فریضہ تھا اسلام کا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کا، اور اس کے لیے ضرورت ہے اسٹیبلشمنٹ آف سسٹم. کہ جب تک سسٹم ہی نہیں رہے گا، وہ نظام ہی نہیں رہے گا. کہ کیا کہا کہ جب ان کو زمین میں جگہ دی جاتی ہے تو یہ نماز قائم کرتے، زکوٰۃ دیتے. اب اس لیے نہیں چاہیے کہ بھئی ہم کو بادشاہت چاہیے. مسلمان کو سسٹم اسٹیبلش اس لیے نہیں کرنا ہے کہ بادشاہت چاہیے، بلکہ کہ وہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کر سکے، نمازوں کو قائم کر سکے، زکوٰۃ کا سسٹم اسٹیبلش کر سکے. آج ہر کوئی زکوٰۃ اس حساب سے دے رہا ہے. کیسا تھا نا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کسی نے کہا کہ ہم نہیں دیں گے زکوٰۃ، تو جنگ کے لیے تیار ہو گئے تھے کہ زکوٰۃ نہیں دے رہے تو میں جنگ کروں گا، کہ میں اس میں کوئی کمی بیشی برداشت نہیں کروں گا. تو امر بالمعروف نہی عن المنکر کے لیے شرطی اسٹیبلشمنٹ ہے نظام. اور کیا کہہ دیا نا، ہم المفلحون اور وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ تم ضرور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ گنہ گاروں کے ساتھ تم سب پر بھی اپنا عذاب بھیج دے. اس وقت خدا تعالیٰ سے دعا مانگو گے تو قبول نہ ہوگی. یعنی ایک جماعت کے لیے یہ کرتے رہنا کتنا ضروری ہے کہ باقی سب گنہ گار ہیں اور ہم سوچ رہے، جیسے وہ والا واقعہ تھا نا کہ ایک بستی میں بہت گناہ ہو رہے تھے اور جس بھیجا گیا اس پہ عذاب نازل کرنے کے لیے. تو جبرائیل امین نے کہا کہ ایک بزرگ ہے جو دن بھر نمازیں پڑھتے اور رات بھر روزہ رکھتے، تو کہا کہ وہیں سے شروع کرنا. کہ اس نے اپنی جانوں کو تو بچا لیا، لیکن میرا حکم جب ٹوٹ رہا تھا تو اسے برا نہیں لگا، یہ شرمندہ نہیں ہوا جب یہ گناہ کر رہے تھے. تو کیا کہا کہ اگر تم نہیں کر رہے تو تمہارا حال بھی سب گناہ یعنی بچیں گے نہیں. جب تک ہم سوچیں گے نا کہ ہم تزکیہ نفس کر لیں، اپنے آپ کو پیور کر لیں، ہم بس اپنا دیکھنے والے بچیں گے نہیں. کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے رہنا ایک جماعت کا کتنا ضروری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے یعنی تم میں سے جو شخص کوئی گناہ ہوتا ہوا دیکھے تو اس کو چاہیے اپنے ہاتھ سے اور قوت سے اس کو روک دے. اگر یہ بھی نہ کر سکے تو زبان سے اور کم سے کم دل میں برا سمجھے، اور یہ ادنا درجے کا ایمان ہے. اور یہ بھی نہیں کر رہا تو ایک حدیث میں ہے کہ اس سے بھی پھر ایمان سے خارج ہو گیا. کہ اگر وہ یہ بھی نہیں کر پا رہا تو پھر وہ ایمان سے خارج ہو گیا.
اور کہ الذین ان مکناہم فی الارض، کہ جن کو مکان دیا جاتا ہے زمین، جن کو ٹھکانہ دیا جاتا ہے زمین میں، اقامت الصلاۃ وآتوا الزکوۃ، تو نماز قائم کرتے، زکوٰۃ ادا کرتے، وآمروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، اور بھلائی کا حکم دیتے اور برائی سے روکتے. ولا تکونوا، یہ ہو گیا نا، نہیں ہاں، ولا تکونوا کالذین تفرقوا، اور تم نہ ہو جانا ان لوگوں کی طرح تفرقوا واختلفوا، جو متفرق ہو گئے. کیا ہے نا، ہاں، اور تم نہ ہو جانا ان لوگوں کی طرح تفرقوا واختلفوا، جو متفرق ہو کر اختلاف کرنے لگے، من بعد ما جاءہم البینات، جب کہ ان کے پاس صاف حکم آ گیا. اور آج یہ کتنی کامن بات چل رہی کہ ہم کیسے ہو گئے نا، ہم انہی لوگوں کی طرح ہو گئے کہ صرف ہم متفرق ہو چکے اور اختلاف میں پڑے ہوئے، کہ جب احکام ہمارے پاس پوری طریقے سے آ گئے تو چھوٹی چھوٹی باتوں میں، چھوٹے چھوٹے تنازع میں پڑھ کر ایک دوسرے کو کافر بولنے بیٹھے. کتنا تفرق آ گیا نا. آج ہماری وہی حالت ہے. آج ہماری یہ جتنی آیتیں نا وہ سب ہم پہ اپلائی ہو رہی، کہ آج کیا کہا، جو آیتیں ہم اس کا پورا الٹ کر رہے ہیں آج، اس میں سے ہم کچھ بھی فالو نہیں کر رہے. کتنے افسوس کی بات ہے نا کہ تم نہ ہو جانا ان لوگوں کی طرح جو آپس میں متفرق ہو کر اختلاف کرنے لگے. کتنی لعنت ہے نا. اللہ کے آپ وسلم کو جب پتہ چلا کہ کچھ لوگ قرآن میں جھگڑا کر رہے تو آپ وسلم کتنے ناراض ہوتے تھے، کتنی بد دعا دیتے تھے ان کے لیے، کتنا وہ کرتے تھے آپ وسلم. اور آج ہمارے یہی حال ہے، قرآن میں بھی جھگڑے، احادیث میں بھی جھگڑے. ہم فقہ کا مطلب ہم نے جھگڑا سمجھ لیا کہ جہاں فقہ مسائل آئے تو جھگڑا شروع کر دو. یعنی جو بات علم کی تھی اس کو ہم جہالت کے ذریعے سولو کر رہے ہے نا. علم کی باتوں کو جہالت کے ذریعے سولو کیا جا رہا ہے، ایک دوسرے کو کافر، گالیاں، برائی، بغض، کینہ، ہر چیز کی جا رہی، اور اس کو ہم علم کی چیزوں کو جہالت کے ذریعے سولو کر رہے. اولا کتنی بڑی بات ہے نا، کتنی بڑی بات تھی. اور مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ اتنا اختلاف کرنے والے یہ آیتیں ان کے تک کیوں نہیں پہنچتی، کیسا نہیں پہنچتی، ان کے دلوں میں یہ باتیں کیوں نہیں آتی. آج ہم کو کتنا احساس ہوتا نا ان چیزوں کا، کہ ہم دل محسوس کے رہ جاتے کہ ہمارے اکابرین جو تھے انہوں نے ایک ہونا تھا، امت کو ایک کرنا تھا. چلو سب اپنی اپنی جگہ رکھو، جو چھوٹے موٹے وہ ہے، آپ کا مطلب رائے الگ ہو سکتی، کسی چیز میں اختلاف ہو سکتا. صحابہ میں بھی بڑے بڑے اختلاف تھے، لیکن ان کا سب سے پہلے ایمان اتنا تھا، وہ اتنے اسٹرانگ تھے ایک دوسرے کے لیے کہ جان دینے کو تیار ہو جاتے تھے. اختلاف سب میں تھے، ظاہر سی بات ہے، سب کے دماغ، سب کے سمجھ، کوئی کسی چیز کو کیسے سمجھے گا، کوئی کسی چیز کو کیسے سمجھے گا. اولئک لہم عذاب عظیم، دیکھو اللہ نے کیا فرما دیا، ان کے لیے بڑا عذاب ہے. یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اور اس دن سفید ہو جائیں گے بعض کے چہرے اور سیاہ ہو جائیں گے بعض کے چہرے، ہے نا. تو ظاہر سی بات ہے کہ ایمان کی روشنی میں سیاہ چہرے سفید ہو جائیں گے، نور والے چہرے ہو جائیں گے، اور جو برائی کرنے والے ان کے چہرے کالے ہو جائیں گے، سیاہ ہو جائیں گے. فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ، اور جن لوگوں کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، وجوہہم، ان کے چہرے، اکفرتم بعد ایمانکم، تو ان سے پوچھا جائے گا کہ کیوں تم نے کفر کیا بعد ایمانکم. سوال ہے اکفرتم، کیوں تم نے کفر کیا ایمان کے بعد. فذوقوا العذاب، تو پھر چکھو عذاب، بما کنتم تکفرون، جو تم کفر کرتے تھے. وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ، اور جن لوگوں کے سفید ہو جائیں گے وجوہہم، ان کے چہرے، ففی رحمت اللہ، تو اللہ کی رحمت میں ہوں گے. ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. تلک آیات اللہ، اور یہ اللہ کی آیتیں ہیں، تتلوہا علیک بالحق، اور ہم اس کو پڑھتے حق کے ساتھ. وما اللہ یرید ظلما للعالمین، اور اللہ نہیں چاہتا ظلم جہانوں پر، اپنے خلقت پہ اللہ ظلم کرنا نہیں چاہتا. وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ ہے زمین اور آسمان میں اللہ ہی کے لیے ہے. وإلی اللہ ترجع الامور، اللہ ہی کی طرف تمام کام لوٹ کر جاتے ہیں.